رمضان المبارک ہے اور آج کے دن ہی نواز رسول جگر گوشہ بطول فرزند علی سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت ہے۔ اسی نسبت سے ایک مختصر سا اجمالی خاکہ آپ کی حیات و خدمات پر آپ حضرات کے سامنے اس نیت سے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ اجمالی خاکہ بیان کرنے کی برکت سے کل قیامت کے دن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا قرب نصیب ہو جائے اور مجھ ناچیز کے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ آپ کا نام نامی حسن بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی پیاری، لاڈلی اور سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے فرزند اول ہیں۔ آپ کی کنیت ابو محمد القریشی الہاشمی ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے نواسے سبط رسول اللہ، ریحانۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شبیہ بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب بعد سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آپ کے کان میں اذان مبارک کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آپ کو گھٹی دی جس کو تحنیک کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آپ کا نام نامی حسن منتخب فرمایا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا نام حرب انتخاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹے کا نام حسن ہے۔ حرب کا معنی چونکہ جنگجو ہے اور حسن صلح پسند کو کہتے ہیں، تو اس لیے آپ اس میں بامسمہ رہے، ہمیشہ یہی کردار ادا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بہت پیار ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کی کیفیت اس سے معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ مبارک میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے کو طویل فرمایا اور جب آپ اترے تو پھر سجدے سے سر مبارک اٹھا کر کے نماز سے فراغت کے بعد ارشاد فرمایا چونکہ حسن میرے اوپر سوار تھا اس لیے میں نے سجدہ طویل کیا کہ کہیں گر کر چوٹ نہ لگ جائے۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے 7 سال حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں گزارے ہیں، انتہا درجے کا پیار پایا ہے، آپ کے کندھوں پر سوار ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین شباہت تھی کہ ناف سے لے کر کے سر تلک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل مشابہت رکھتے تھے۔ اسی بنیاد پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے بہت پیار فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے، آپ کھیل رہے تھے، آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے کندھے پر سوار کیا اور فرمایا بیٹا علی کا ہے، مشابہ رسول کے ہے۔ تو اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سنت کو بھی زندہ کیا اور آپ سے پیار بھی فرمایا۔ آپ کا بچپن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت میں گزرا۔ آپ کا لڑکا پن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں گزرا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ کو مکمل اعزاز و اکرام کے ساتھ آپ کا وظیفہ اصحاب بدرین کے برابر متعین فرمایا اور ایران سے آنے والی شہزادیوں میں سے ایک شہزادی کا نکاح بھی آپ سے فرمایا۔ یہ باہمی پیار، محبت، الفت اور عقیدت کا برملا اظہار تھا اور آپ کا شباب جو ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اس انداز میں گزرا کہ آپ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی
فوج کے بطور سپاہی کے بھی اور بطور سپہ سالار کے بھی غزوات میں شرکت کی۔ 27-26 سے لے کر کے 30 ہجری تک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے مختلف علاقوں کے اندر بڑی اہم ترین مہمات کے اندر حصہ لیا اور اپنی بہادری کے جوہر دکھلائے۔ آپ بطور سپاہی کے بھی لشکر کے ساتھ رہے، آپ بطور سپہ سالار کے بھی لشکر کے ساتھ رہے۔ بالآخر جب شورش برپا ہوئی اور مدینہ منورہ کے اندر آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ آپ خلیفہ وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قصر خلافت پر پہرا دینے والوں میں آپ اور آپ کے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ آپ نے 12 مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ یا امیر المؤمنین، اگر اجازت ہو تو باغیوں سے لڑائی کی جا سکتی ہے، اس شورش کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن خلیفہ وقت سے اجازت نہ ملنے کی وجہ سے آپ جو ہے پرامن رہے۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اپنے ابا حضور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وقت گزرا، یہاں تک کہ آپ نے یہ رائے دی کہ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر نہ جانا چاہیے۔ پھر کوفہ میں پہنچ کر کے بھی آپ نے ہی ابا حضور کو یہ رائے بھی دی کہ جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس وقت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ ہمیشہ کمزور رائے دیتے ہیں، لیکن آپ ہمیشہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے شانہ بشانہ رہے۔ اور پھر آپ نے 6 سالہ خلافت کے امور کو بھی اپنایا، اور پھر جب دیکھا کہ وہاں کے لوگ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، آپ کے ابا حضور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کیا اور آپ کی جان لینے کے بھی درپے تھے۔ تو پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بچپن میں اپنے ساتھ ممبر پر بٹھا کر کے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی، یہ میرا بیٹا سردار ہے اور یہ 2 عظیم جماعتوں کے اتحاد کا سبب بنے گا۔ اس پیشین گوئی کا عملی مصداق بنتے ہوئے بالآخر آپ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صلح کرتے ہوئے، ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے، اپنی خلافت سے دستبردار ہو کر کے 2 عظیم جماعتوں کو یکجا کرنے کا اعزاز آپ کو ملا۔ اس میں بامسمہ کا عملی مصداق بنے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں زندگی گزاری۔ آپ انتہائی شب بیدار تھے، 25 حج پیدل کیے، اس حال میں کہ سواری آپ کے ساتھ چلتی تھی۔ ادب اور احترام کہ اللہ کے حضور جب حاضری کے لیے جانا ہے تو پھر پیدل ہی چل کر کے جانا چاہیے۔ اپنی زندگی میں 25 حج، سخاوت، جود و سخا کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ جیسے ہی کچھ رقم کہیں سے آتی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، ایک وقت میں ہزاروں دینار اور سینکڑوں کی تعداد میں بکریاں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ وہ تمام اوصاف جو ایک بہترین انسانیت کے معراج کی انتہا پر پہنچنے والے انسان میں ہونے چاہیے، وہ آپ میں بدرجہ اتم موجود تھے۔ بالآخر آپ 47 سال کی عمر گزارنے کے بعد مدینہ منورہ کے اندر ہی آپ 49 ہجری کو ربیع الاول کے مہینے میں اپنی جان آفری کے سپرد کی، اور آخر وقت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے جنازہ کے لیے اس وقت کے گورنر سعید بن عاص الاموی کو امامت کے لیے آگے کھڑا کر کے آنے والے ناقدین کی زبانوں پر تالے لگا دیے، جو یہ کہتے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام کی سنت یہی ہے کہ وقت کا حاکم جو ہے وہ جنازہ پڑھانے کا زیادہ اہل ہے، اس لیے میں اپنے نانا کی اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ جنازہ پڑھائیں۔ تو اس طرح حضرت اس وقت کے امیر گورنر مدینہ سعید بن عاص اموی نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھایا، اور آپ اپنی دادی فاطمہ بنت اسد کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن ہیں۔ اللہ جل شانہ نے آپ کے روزہ اطہر پر حاضری دے کر کے ایصال ثواب کرنے کی
توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ جل شانہ آپ کے درجات کو مزید بلند فرمائے، آپ کے ساتھ انتہا درجے کی محبت، الفت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی عزت و عظمت پر کسی بھی قسم کا حرف نہ آنے دینے کے لیے اپنی ہر قسم کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے برکت سے کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ ہم سب کو، تمام اہل سنت والجماعت کو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی رفاقت بھی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔